دیسی بات ساری بہت ساری چیزیں اللہ بٹن لگا دے ابھی آپ کی پکڑ میں آ جائے چشمہ اندر گھسیا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. درود شریف پڑھیے بھائی دوستو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلک. اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم القنطار 12,000 أوقية كل أوقية خير مما بين السماوات والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو، اس حدیث میں نبی پاک نے علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عالم آخرت، عالم غیب، دار الجزا کی ایک اطلاع دی ہے. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز دوسری سمجھنی چاہیے، جس پر پہلے بھی میں استغفر اللہ اس لیے میں نے پڑھا کہ میں نے کہا، اس پر پہلے گفتگو تھوڑی سی ہو چکی ہے کہ موت ہے کیا. موت کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے. موت نام ہے دار العمل سے تعلق کاٹ دینے کا اور دار الجزا میں تعلق جوڑ دینے کا. ٹھیک ہے دوستو، موت کا ترجمہ مٹنا، فنا ہونا نہیں، ختم ہو جانا نہیں. جس طرح دنیا میں آنے کے لیے ہمارے اللہ پاک نے ترتیب نظام یہ قائم کیا کہ مادر شکم پہلی منزل بنی. مادر شکم سے ہم آئے، یعنی ماں کے پیٹ سے تو ہم دنیا میں آ گئے. آگے نہیں آ گئے دوستو. اسی طرح عالم آخرت کی ابتدا قبر سے ہوتی ہے. عالم آخرت میں جانے کے لیے ہمیں قبر کے راستے سے، یعنی برزخ کے راستے سے، قبر سے مراد وہ مٹی کا گڑھا ہی نہ لیجیے آپ کہ آپ کو کوئی اشکال پیش آئے. یعنی حشر قائم ہونے سے پہلے
جس مقام سے آپ گزریں گے اس کا نام ہے برزخ. اس برزخ سے میں نے مراد لیا ہے قبر. ٹھیک ہے، آپ نہ لیجئے، اختیار ہے، آپ برزخ ہی کا لیجئے، کوئی اشکال نہیں. تو آخرت کی ابتدا کہاں سے ہے؟ قبر سے. دنیا کی ابتدا مادر شکم سے اور آخرت کی ابتدا عالم برزخ سے. ٹھیک ہے دوستو، برزخ پہ گفتگو تو بھائی کوئی نہیں کر سکتا جی. برزخ پہ گفتگو شخصی طور پر بغیر مشاہدے کے کوئی، کیونکہ جو گیا وہ آیا نہیں اور جو موجود ہے وہ گیا نہیں اور جانے کے بعد کوئی آیا نہیں، تو وہاں سے جانے کے بعد تو آنا ممکن نہیں ہے. اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت پر اعتماد کر کے جو آپ نے عالم غیب کی خبریں برزخ کے حوالے سے یا جہنم کے حوالے سے یا جنت کے حوالے سے آپ نے دی ہیں، ہمارا کام ہے اس پر سمعنا وَأَطَعْنَا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ سمعنا وعصینا، یہ یہود ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہود کا کام ہے سمعنا وعصینا، ہمارا کام ہے سمعنا وأطعنا. اچھا بابا، یہ تھوڑی سی تمہید کے بعد اب آپ یہ سمجھیے کہ دار العمل دنیا تھا. یہاں سے ایک بندہ کو منتقل کر دیا گیا. کہاں منتقل کر دیا گیا؟ دار الجزا میں. ٹھیٹھ اردو میں آپ کو سمجھا دوں، میں نے صبح سے لے کر کے شام تک ایک آدمی کے گھر میں پینٹ کیا، رنگ کیا، کام کیا، کچھ بھی ہوا، سورج غروب ہونے والا ہے تو میں نے کہا سیٹھ میرے بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے آٹا بھی لینا ہے، چاول بھی لینا ہے، دال بھی لینا ہے، مرغی بھی لینی ہے، تو میری مزدوری چاہیے، میں اب جا رہا ہوں گھر. تو گویا کہ دار الجزا کی ابتدا کہاں سے ہے؟ جی جی کہاں سے ہے؟ قبر سے ہے. اچھا بھائی، اللہ ہماری قبر کو بہت اچھی کر دے، بلکہ معاملہ اللہ پاک بغیر حساب کے ہی طے کر دے. معاملہ اللہ پاک جی بغیر حساب کے ہی طے کر دے. دوستو وہاں تو بڑوں بڑوں کی ہیکڑی رکھ دی جاتی ہے. جی رستم کہاں ہے؟ کہاں ہے رستم؟ یزدگر کہاں ہے؟ یہ بڑے بڑے دنیا کے سورما طاقتور کہاں ہے آج؟ دیکھیے دوستو، آج آپ زمین کے اوپر ہیں، کیا پتا کل زمین کے نیچے ہوں گے. آپ میں جتنی تذکیر نیچے کی آج ہوگی وہ بے عینی ہی وہاں پائیے گا، بے عینی ہی وہاں اس کو پائیے گا. اللہ تعالی ہماری آخرت بہت اچھی کر دے. عذاب قبر عجیب چیز ہے دوستو، اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے. نام بتائیے تو آپ ذرا بخاری شریف کو کھولیے. وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے انتقال پر اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش کانپ گیا؟ نام سوچ کے رکھیے، جب پوچھوں گا تو بتائیے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ان کے انتقال پر کیا ہو گیا؟ اہتز عرش الرحمن. ایک بات. دوسری چیز، 70,000 ملائک نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بطور خاص شرکت کے لیے آئے. 2 اور تشییع جنازہ کے لیے، یعنی جنازے کو اٹھا کے جنت البقیع تک لانے کے لیے، لا یعلم جنود ربک الا ھو.
کتنی مخلوق تھی ملائک کی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جب قبر میں ڈالے گئے، کھول کے پکڑ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبر نے ان کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، بخاری کھول کے دیکھیے آپ، نام کیا ہے؟ حنظلہ تو غسیل الملائکہ، سعد ابن نو نہیں بھائی، نہیں پپا، دو سعد ہیں، ایک قبیلہ اوس کے سردار اور ایک قبیلہ خزرج کے سردار، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا سعد ابن معاذ، ارے یہ وہی صحابی ہے نا بابا جن کو احد میں زخم لگ گیا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد نبوی میں خیمہ نصب کرا دیا تھا، خیمہ نصب کرا دیا تھا چونکہ تکلیف ہوتی تھی آنے جانے میں۔ بہرحال دوستو، جب انتقال ہو گیا تو یہ نماز کس نے پڑھائی؟ نماز کس نے پڑھائی تھی؟ ارے محمد الرسول اللہ نے بابا، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کا عرش کانپ گیا، امام بخاری کہتے ہیں 70,000 بطور خاص ملائکہ فرشتے جنازے میں شریک ہیں، اللہ تعداد ملائک جنازے کو اٹھا کر کے جنت البقیع تک لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی علی اناملہ، آپ اپنے قدموں کے انگلیوں پہ چلا کرتے تھے، جنازہ کو لے کے جب جا رہے تھے تو پورا قدم زمین پہ، آپ اپنے انگلی کے بل تھے۔ دفن کر دیا گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کس کے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اے اللہ ہم سب پر فضل کیجیے گا بابا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے فضل کے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا کہ انتقال کے وقت مولانا انعام الحسن صاحب سے کہا، کشکول آئی ہے ان کی تبلیغ کی کتاب، لکھا ہے دیکھیے گا اس میں، کہ فرمایا کہ بیٹا وہ دعا مجھے ذرا بتا جس میں مغفرت کا لفظ آیا ہے۔ کیا دعا ہے وہ؟ رسول اکرم نے دعا مانگی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اچھا بھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، صحابہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے وہ باتیں دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی میں نے، کہ آپ جنازے میں یوں چل رہے تھے، پورا پاؤں قدم مبارک زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے، اور یہاں آنے کے بعد جب دفن کر دیا گیا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیا بات تھی؟ آپ نے پہلے سعد ابن معاذ کے مناقب بتائے، جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، کہ ان کے ایمان کا اتنا زبردست اللہ کے نزدیک مقام تھا کہ جب ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی تو اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش کانپ گیا اس کی موت سے، کہ کتنا بڑا صاحب ایمان آج دنیا سے چل بسا۔ اور 70,000 فرشتے بطور خاص بھیجے گئے تھے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے، لاتعداد ملائکہ اٹھا رہے تھے۔ یہ سب فضیلت بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا لیکن جب قبر میں دفن کر دیا گیا تو قبر نے ان کی اس پسلی کو ادھر اور اس پسلی کو، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک ہر صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا مانگتے، نعوذ باللہ من عذاب القبر، نعوذ باللہ من الفتن ما من مسیح الدجال، ونعوذ باللہ من فتنة المحیا والممات۔
ہر نماز، دیکھیے گا حضرت عائشہ کی روایت مشکات نے بھی نقل کیا ہے اس کو، کہ ہر نماز کے بعد آپ بالالتزام عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے جو آج کے دور میں ثابت ہے۔ امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ قرب قیامت کے قریب مسلمانوں کی ایک جماعت عذاب قبر کا انکار کر دے گی، تو کیا ان کے انکار کر دینے سے عذاب ٹل جائے گا؟ ہم بہت ساری چیز کا انکار کرتے تو ٹل جائے گا، وہ نہیں نہ ٹلے گا۔ اچھا بابا، وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ تو عذاب قبر حق ہے۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح کی، تسبیح کا مطلب پہلے بتا چکا ہوں، تنزیہ، تحمید کی اور اللہ پاک سے دعا کی، پھر قبر کشادہ ہو گئی۔ یہ معمہ بھی سلجھاتا ہوا چلوں، اس کو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جی نے، بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے نے اس گتھی کو انہوں نے حل کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد میں زخم لگا تھا، جس کی بنیاد پر نبی پاک نے خیمہ مسجد نبوی میں ان کا لگوا دیا تھا، اور کبھی کبھی یہ اٹھ نہیں پاتے تھے تو انہی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قوموا لسیدکم، یہ اٹھ نہیں پاتے تھے نا، تو ان کو اٹھانے کے لیے فرماتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ، ان کو اٹھا دو۔ خیر وہ ایک لمبی بات ہے، ادھر مجھے نہیں جانا، مجھے تو مضمون سمجھانا ہے آپ۔ بنی نذیر سے جب ہوئی تھی جنگ، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے سعد بن معاذ کو جو ہے حکم بنا دو، اس وقت جب آئے تھے مدینے سے فی میں سے، تو حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم۔ ہاں بیٹھ جائیے، جزاک اللہ خیر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو عذاب قبر کیوں ہوتا تھا دوستو؟ کیوں ہوتا تھا؟ تکلیف تھی۔ کیا تھی؟ کیا تھی؟ تکلیف۔ کہاں؟ کمر میں زخم کی وجہ سے، جس تکلیف کی بنیاد پر پیشاب کی چھینٹ غیر ارادی طور پر جسم پہ پڑ جاتی تھی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک غیبت اور ایک پیشاب کی چھینٹ سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، پیشاب کی چھینٹ سے احتیاط، تو یہ تو احتیاط کرتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی پیشاب کی چھینٹ کمر کی تکلیف کی بنیاد پر جی۔ تو نوجوانوں ہمیں غافل رہنا چاہیے بھئی، ہمارا درس ویسا تک ہم تو تذکیر کا درس ہے۔ نوجوانوں سوچو کہ ایک صحابی رسول ہے، جنگ احد میں زخم لگی ہے، اس زخم کی بنیاد پر جی بیٹھ نہیں سکتے ہیں، غیر ارادی طور پر پیشاب کی چھینٹ جسم پہ پڑ جاتی تھی، جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو گیا۔ تو ہم کو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے دوستو؟ ہم تو بن دھارے زپ کھولا اور گورنر کو نکالا اور واٹر پمپ کی لائن آن۔ جی دوستو، جی اسے بچنی چاہیے کہ نہیں بچنی چاہیے؟ جی بچنی چاہیے نہیں بچنی چاہیے؟ اچھا بابا، یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل الا من صلاۃ، مگر 3 عمل اس کا جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، جیسے مسجد بنوا دیا، مسجد میں فرش لگوا دیا، مسجد میں ٹیوب ویل لگوا دیا، مسجد میں لائٹ لگا دیا، کوئی بھی صدقہ جاریہ، کنواں کھدوا دیا،
مدرسہ بنوا دیا، کوئی بھی اللہ کے لیے کام کر دیا۔ ایک او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، نیک اولاد اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ جب نیک اولاد دعائے خیر کرتی رہتی ہے تو ثواب جی پہنچتا رہتا ہے۔ کس کو پہنچتا رہتا ہے؟ والدین۔ حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا، کیا یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے باپ کے حقوق میں کمی کی ہے، یعنی اس کی زندگی میں اس کو تکلیف پہنچایا ہے، تو مرنے کے بعد ان کو ایصال ثواب کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کی روح باپ کی اس سے خوش ہو جائے گی تو قیامت میں عذاب سے بچ جائے گی۔ صرف اتنا کہہ دینا، حدیث بتا رہی ہے، ایک آدمی کے سامنے ذکر ہوا والدین کا، ہم میں سے جس کے بھی والدین جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہم آمین۔ آپ سب لوگوں نے آمین کہا، سب نے اپنے باپ کے لیے کہا اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حدیث کے اندر ہے کہ بندہ اگر خود ہی جنت میں موجود ہے تو اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، ایک درجہ ان کا بلند ہو جاتا ہے۔ کہاں؟ جنت کے اندر ایک درجہ ان کا جنت میں بلند ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اپنے اب اللہ سے وہاں کہ یا اللہ، یہ میرا درجہ جنت میں کیوں بلند ہو گیا؟ یہ درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہ تمہارے بچے نے دنیا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، یعنی صرف اتنی بات کہہ دینا کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو دوستو اس دنیا کی باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دیکھو اگر اولاد صحیح ہے تو دعا کرے گی، بے شمار لوگ اولاد سے شاکر آتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو کوئی صدقہ جاریہ ہی، صدقہ جاریہ وہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھ روپے میں ہو۔ حدیث کے اندر ابھی پچھلے جمعے کو ایک حدیث آئی خطبے میں کہ 7 کام صدقہ جاریہ میں نبی نے فرمایا۔ قرآن مصحف مسجد میں رکھ دیا گیا، ابھی جیسے میں آیا ہوں کسی کا مصحف ہی تو رکھا تھا، وہ میں نے پڑھ لیا، اب جتنا ثواب مجھے ملا اتنا جس نے رکھا تھا اس کو مل گیا۔ نہر کھدوا دیا، مسجد بنا دی، مدرسے تعمیر کر دیے، کنواں کھدوا دیا، مسجد میں ٹیوب ویل لگوا دیا، یا یہ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ علم ینتفع بہ، ایسا علم چھوڑ کر کے گیا کہ جس سے لوگ اس کے بعد نفع حاصل، مثال کے طور پر یہ دیکھ لیجئے یہ کیسا علم ہے، جس آدمی نے یہ احادیث قدسی کی کتاب مرتب کی، ہزاروں لاکھوں حدیث سے چھانٹ کر کے، وہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے مجھے نہیں معلوم، اس کا نام بھی لکھا ہوا بھی نہیں، لیکن یہ ثواب اس کو مل رہا ہے۔ تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ یہاں کر کے اس امید پہ نہ جائے کہ میرے بعد میری اولاد میرے مال سے کچھ کرے گی، میرے مال سے میری اولاد میرے لیے کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کی کوئی ضمانت ہے؟ کوئی ضمانت ہے؟ تو عقل مند و دانا وہی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور عمل مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے کچھ کر کے یہاں سے جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے
آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری قبر کو بغیر حساب کے معاملہ طے کر دے۔ دوستو، انسان دنیا میں بہت ہیکڑی دکھلاتا ہے، لیکن ساری ہیکڑی اس کی جی قبر میں جی ہاں، یہ دماغ کا فطور، یہ بڑے بڑے پلاننگ، یہ بڑی بڑی زبان کی باتیں، یہ سب زبان کیڑے کھا جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری عاقبت اچھی کر دے۔ بس بابا بس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلوات بعدد معلومات وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرمائیے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، میرے حال پہ رحم کر دے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، میری عاقبت کو سنوار دے۔ یا اللہ، اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی قبر کو روشن کر دیجئے۔ اے میرے اللہ، محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر ہماری قبر کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دیجئے۔ ہر عذاب سے بچا لے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے۔ پروردگار عالم ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پوری فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا